یہ ہے وقت میڈیا۔ بزم چراغ ادب میرٹھ کی جانب سے ایک شام ہندو مسلم ایکتا کے نام عنوان سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد 7 جولائی 2024 کو حضرت بال میاں نوچندی گراؤنڈ میرٹھ میں استاذ شاعر ڈاکٹر مکرم علی ادنا عشقابادی کی صدارت میں عمل میں آیا۔ سرپرست مشاعرہ رہے عادل چودھری صاحب، مہانگر ادھیکش سماجوادی پارٹی میرٹھ۔ مہمان خصوصی رہے وپن چودھری صاحب، ضلع ادھیکش سماجوادی پارٹی میرٹھ۔ شمع روشن کی بھورے چودھری صاحب، پور وائس چیئرمین مراد نگر۔ مہمان اعزازی رہے فاروق چودھری صاحب، وریشٹھ سپا نیتا مراد نگر۔ اور مہمان ذی وقار رہے پون گجر صاحب، پردیش پربھاری بھارتی کسان یونین اجگر۔ مشاعرے کے کنوینر رہے میرٹھ کے 2 ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر رمیز واحد میرٹھی اور فیضان کاشمیری۔ حضرات محترم، حسب ضرورت بھی اور حسب روایت بھی میں دل کے صاف و شفاف آئینے میں اس ذات گرامی کا چہرہ انور دیکھ کر آج کے اس خوبصورت مشاعرے کا آغاز کرانا چاہتا ہوں، جس کو اللہ جل شانہ نے اپنا مصطفیٰ و مجتبی بنانے سے پہلے بہت ہی معتبر، محترم و مہذب بنایا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب کسی باوقار ہستی کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک دوستو پروقار شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے شاعر کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ذکر کرنے کے لیے کہ جس شاعر کے اندر ایسی خوبیاں ہوں کہ اس کا قلم جو ہے جب کاغذ پر نعت پاک کا کوئی مصرع تحریر کرے تو اس کے قلم سے بھی خوشبو آئے اور اس کے ذہن سے بھی خوشبو آئے، اور جب وہ اپنے مترنم لب و لہجے کے ذریعے آپ تک وہ نعت پاک پہنچائے تو دوستوں اس کے لہجے کی اور اس کی زبان کی مٹھاس صدیوں تک آپ کے کانوں میں رس گھولتی رہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں اگر یہ تمام خوبیوں کا ذکر ہوا ہے تو پھر یہ خوبی کسی معمولی شخصیت کی نہیں ہے بلکہ جناب وارث وارثی صاحب کی ہو سکتی ہے۔ تو میں ان 4 مصروں کی روشنی میں ان کو آواز دے رہا ہوں کہ ابتدا کون ہے، انتہا کون ہے۔ ابتدا کون ہے، انتہا کون ہے، رازدار فنا و بقا کون ہے۔ رازدار فنا و بقا کون ہے، کس نے بخشی ضیائے ہدایت ہمیں، کس نے بخشی ضیائے ہدایت ہمیں، وہ نہیں ہے تو شمس الہدا کون ہے۔ میں جناب وارث وارثی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور نعت نبی کے ذریعے اس خوبصورت مشاعرے کا آغاز فرمائیں۔ جناب وارث وارثی صاحب۔ السلام علیکم۔ گفتگو کافی ہو چکی ہے، ہمارے معزز مہمان سب تشریف رکھتے ہیں۔ حاجی عادل چودھری صاحب ہیں، بھورے صاحب ہیں، پون گجر صاحب ہیں، وپن چودھری صاحب ہیں، ندیم صاحب، اور آپ تمام حضرات۔ مشاعرے کے لیے تاخیر بھی ہو چکی ہے، زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں آپ تمام حضرات کی اجازت بلکہ دعاؤں کے ساتھ نعت پاک کا مطلب پڑھنا چاہتا ہوں بلا کسی تمہید کی۔ ارشاد جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، کیا کہے دیکھو ان کے بستر کو صرف ایک چٹائی
بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ دیکھو ان کے بستر کو، ٹوٹی ایک چٹائی ہے۔ حضرات آپ بھی اپنی موجودگی کا اظہار کریں۔ نعت پاک سن رہے ہیں، مجھے زیادہ بولنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب پھر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، دیکھو ان کے بستر کو صرف ایک چٹائی، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو ان کے بستر کو صرف ایک چٹائی ہے۔ بہت اچھا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی عطا کیجیے۔ چاند پر پہنچ کر تم کیوں غرور کرتے ہو، چاند پر پہنچ کر تم کیوں غرور کرتے ہو، آمنہ کے بیٹے کی عرش تک رسائی، کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان آمنہ اللہ۔ کے بیٹے کی، آمنہ کے بیٹے کی عرش تک رسائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ استاد محترم ڈاکٹر ادنا صاحب تشریف لے آئے ہیں، تمام شہداء کرام سے بھی شرکت چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، ان کے لائے مذہب پر انگلیاں اٹھاتے ہو، ان کے لائے مذہب پر انگلیاں اٹھاتے ہو، جن کے لائے مذہب میں حشر تک بھلائی، کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ، جن کے لائے مذہب بھائی کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ جن کے لائے مذہب میں حشر تک بھلائی ہے، عرش تک فرشتے بھی جھوم اٹھے ہیں اے وارث، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ عرش تک فرشتے بھی جھوم اٹھے ہیں اے وارث، نعت مصطفیٰ میں نے جب بھی گنگنائی، بھائی کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ نعت مصطفیٰ میں نے جب بھی گنگنائی ہے، جب بھی گنگنائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی، متفق خدائی ہے، دیکھو ان کے بستر کو صرف ایک چٹائی۔ کیا کہنے ہیں۔ حضرات محترم آپ تھے جناب وارث وارثی صاحب، جنہوں نے اس مشاعرے کا بڑا خوبصورت انداز میں اپنی نعت پاک کے ذریعے آغاز کیا۔ حضرات محترم جب وارث وارثی صاحب نعت پاک پڑھ رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اور آپ تصور کے ذریعے مدینہ المنورہ اور مکہ المعظمہ کی لہلہاتی شادابیوں کا سفر کر رہے ہیں۔ خان وقت میڈیا کے لیے میرٹھ نوچندی سے۔